یہ ہیں بھارت کے اتہاس کے سب سے ایماندار نیتا۔ نہیں بلکہ اس انسان کے سامنے تو ایمانداری جیسا بڑا شبد بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ منتری، ودھایک، سانسد تو چھوڑیے بلکہ آج کے دور میں اگر کوئی اپنے علاقے کا چھوٹا موٹا نیتا بھی بن جاتا ہے تو پھر وہ اپنے ساتھ مہنگی گاڑیوں کا ایک بڑا سا قافلہ لے کر چلتا ہے۔ لیکن یہ جو انسان ہیں، ان کے ساتھ بڑی اور مہنگی گاڑیوں کا قافلہ تو چھوڑیے بلکہ خود بھی ایک نئی گاڑی نہیں ہوا کرتی تھی، باوجود اس کے کہ یہ ایک دو بار نہیں بلکہ پانچ بار ودھایک رہے تھے اور منتری بننے کا آفر تک ٹھکرا چکے تھے۔ یہ بھارت کے اکلوتے ایسے نیتا بھی تھے کہ جن کے علاقے کے وہ لوگ بھی بھر کر ان کو ووٹ کیا کرتے تھے کہ جو لوگ RSS یا پھر BJP جیسی وچاردھارا سے تعلق رکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ یہ نیتا نہ تو ان کی وچاردھارا کے تھے بلکہ یہ تو مسلمان بھی تھے۔ یہی تو وجہ تھی کہ الیکشن کے اندر دیش اور ودیش میں چاہے لہر کسی کی بھی چل رہی ہو، لیکن اپنے علاقے میں یہی نیتا جیتتا تھا۔ اور لوگ اس کو جتاتے بھی کیوں نہ، کیونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ یہ اکلوتا بھارت کا ایسا نیتا ہوگا کہ جس کے بارے میں عام طور پر ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ وہ انسان ہے کہ جس کے سامنے ایمانداری جیسا بڑا شبد بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں UP کے اعظم گڑھ سے تعلق رکھنے والے مشہور نیتا عالم بدی اعظمی صاحب کی، کہ جو ابھی کچھ دن پہلے ہی مطلب 22 جولائی 2026 کے دن ہم سب کو چھوڑ کر اس دنیا سے لگ بھگ 92 سال کی عمر میں جا بھی چکے ہیں۔ مگر اس دیش کا جو اتہاس ہے وہ ان کے کارناموں کی وجہ سے اپنے پنوں سے ان کو کبھی بھی نہیں جانے دے گا۔ کہ دیش کی آبرو میری خواہشوں سے بڑی ہے، میری خواہشیں کچھ بھی ہوں، میں اپنے کو مسلمان کہوں، آپ اپنے کو ہندو کہیں، وہ اپنے کو سکھ کہیں، یہ چھوٹی باتیں ہیں، دیش کا سنویدھان سب سے بڑا ہے۔ تو RH نیٹ ورک کی نالجیبل فرینڈز، اس لیجنڈری شخصیت کا جنم 16 مارچ 1936 کو اعظم گڑھ کے علاقے میں ہی ہوا تھا۔ جی ہاں، یہ تھوڑا بہت نہیں بلکہ اس پرانے دور کی بات ہے کہ جب تک تو ہمارا دیش آزاد تک نہیں ہوا تھا۔ پڑھے لکھے تو تھے ہی، پیشے سے انجینئر تھے، اسی لیے اچھی خاصی نوکری بھی ہوا کرتی تھی۔ مگر پھر پنڈت جواہر لال نہرو اور نیتا جی سبھاش چندر بوس کی کتابوں نے ان کے اوپر ایسا اثر کیا کہ انہوں نے سوشل ورک مطلب کہ جن سیوا کرنے کا ہی فیصلہ کر لیا۔ ویسے ساتھیوں، اگر کوئی دوسرا نیتا ہم کو راجنیتی میں آنے کی اپنی یہ کہانی سناتا تو ہم بالکل اس کہانی کو ویسے ہی لیتے جیسے عام طور پر لیتے آئے ہیں۔ مگر عالم بدی صاحب کی پوری زندگی پر نظر دوڑانے پر ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ انسان سچ میں ہی سوشل ورک کے لیے آیا تھا۔ 1996 میں پہلی بار عالم بدی اعظمی صاحب نظام آباد کے علاقے سے ودھایک چنے گئے۔ اس کے بعد تو مانو ان کی یہ جیت کا سلسلہ رکا ہی نہیں۔ اس کے بعد 2002 میں بھی چنے گئے، 2012 میں، 2017 میں اور 2022 میں بھی، مطلب صرف اور صرف 2007 میں ہارے بھی تو کیا بلکہ ہارنے کے بعد بھی اگلے ہی دن اپنے علاقے کی اسی ٹین کے نیچے جا کر بیٹھ گئے کہ جہاں پر وہ لوگوں کی پنچایت لگایا کرتے تھے اور ان کی پریشانیاں سنا کرتے تھے۔ وہاں پر ان کو دیکھ کر ایسے بہت سارے لوگ کہ جنہوں نے اس بار ان کو ووٹ نہیں کیا تھا وہ آنسوؤں سے رونے لگے۔ مگر عالم بدی اعظمی صاحب نے اپنے ہمیشہ والے مزاج میں رسپانس کیا، مطلب ان کی پیٹوں کو تھپتھپایا یا ان کے سروں پر ہاتھ رکھا اور ان کو اس چیز کو بھول جانے کو کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بار لوگوں نے مجھ کو آرام دیا ہے تو کیا ہوا، میں تو اور بھی زیادہ کام کروں گا۔ عالم بدی اعظمی صاحب اپنے علاقے سے لکھنؤ ودھان سبھا جانے کے لیے عام طور پر اسی روڈ ویز بس کا استعمال کیا کرتے تھے جو ہم جیسے عام لوگ بھی کرتے ہیں۔ اس روڈ ویز بس پر اپنے ودھایک ہونے کا پاس دکھا کر چڑھ جایا کرتے تھے، اور تو اور وہ کبھی کبھی تو پریشانی پیش آنے کی وجہ سے لکھنؤ ودھان سبھا بھی اپنے کسی ساتھی کی موٹر سائیکل یا اسکوٹی پر ہی پہنچ جایا کرتے تھے کہ جس ودھان سبھا میں باقی ودھایک کروڑوں کی گاڑیوں سے اترتے ہیں۔ اپنے علاقے کے دور دراز کے علاقوں میں چلنے کے لیے ان کے پاس لمبے وقت تک ایک پرانی اور خٹارہ سی گاڑی تھی کہ جس کو پورا ہی علاقہ اچھی طرح سے پہچانتا تھا، بلکہ وہ علاقے میں مشہور تھی۔ مشہور ہوتی بھی کیوں نہ، کیونکہ وہ جتنا چلا کرتی تھی پھر خراب ہو جانے کی وجہ سے اتنا ہی رک بھی جایا کرتی تھی۔ لوگوں کے بہت زیادہ زبردستی کرنے پر بعد میں انہوں نے ایک بلیرو خریدی تھی، مگر وہ بھی پرانی تھی اور اس کو بھی وہ تیل وغیرہ کے خرچے کی وجہ سے کم ہی استعمال کیا کرتے تھے۔ ان کے وہ سادہ کپڑے ہی ان کی پہچان تھے کہ جن کو دیکھ کر ہر کوئی اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ کتنے سستے اور عام کپڑے سے بنے ہوئے ہیں۔ پیروں میں ہمیشہ ہوائی چپلیں دکھا کرتی تھی، جبکہ کانوں میں ایک 500 روپے کی سننے والی مشین لگی ہوتی تھی، اور ہاتھوں میں وہ کی ورڈ والا فون ہوا کرتا تھا
تھا کہ جو آج کے دور میں عام لوگوں کے گھروں میں بھی کوئی بمشکل ہی استعمال کرتا ہے۔ ٹھیکیدار یا کانٹریکٹر وغیرہ عالم بدی اعظمی صاحب کے علاقے میں کام لینے یا پھر کرنے سے گھبراتے نظر آتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید یہ بھارت کے اکلوتے ہی ایسے ودھائک ہوں گے کہ جو ہر اس جگہ پر پہنچ جایا کرتے تھے کہ جہاں پر کام ہو رہا ہوتا تھا، وہ چاہے بڑے لیول کا ہو یا پھر کسی چھوٹے سے گاؤں کی کوئی چھوٹی سی نالی بن رہی ہو۔ وہاں پر ان بزرگ ودھائک کو کبھی تو فیتا لگاتے ہوئے دیکھا جاتا تھا تو کبھی خود سے کھڑے ہو کر پتھر اینٹیں وغیرہ گنواتے ہوئے اور اس کا حساب لگاتے ہوئے دیکھا جاتا تھا۔ ذرا سی بھی کچھ اونچ نیچ نظر آتی تو پیمنٹ روک دیتے، اور اگر کوئی بڑا گھپلا نظر آتا پھر تو بلیک لسٹ ہی کروا دیتے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ عالم بدی اعظمی صاحب کی جو پرسنل زندگی میں بہت زیادہ ریلیجیس تھے، مطلب ایک مذہبی انسان تھے، وہ پولیٹیکلی اتنے ہی زیادہ سیکولر بھی تھے۔ ان کے آس پاس میں زیادہ تر جو عام اور خاص لوگ نظر آتے تھے ان میں مسلمانوں کی بجائے غیر مسلم ہی زیادہ ہوا کرتے تھے۔ اپنے علاقے میں انہوں نے شہیدوں کے نام پر 4 بڑے گیٹ بنوائے تھے اور یہ چاروں کے چاروں گیٹ ہی غیر مسلم لوگوں کے نام پر تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یہی محبت ہی تو ہے کہ جس سے ہماری آنے والی نسل سیکھے گی۔ ساتھیوں، اتنے لمبے وقت تک پاور میں رہنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ نہ تو کوئی بندوق والا گارڈ ہوا کرتا تھا اور نہ ہی ان کا اپنا کوئی پی اے ہوا کرتا تھا۔ سب کچھ ان کا اپنا چھوٹا بیٹا ہی تھا جو ہر وقت ان کے ساتھ میں چلا کرتا تھا، مگر اس چھوٹے بیٹے کو بھی یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ عالم بدی اعظمی صاحب کی اجازت کے بغیر کوئی فون اٹھائے یا پھر کسی بات کو لے کر کوئی جواب دے۔ اب تک کی یہ ساری کہانی سن کر اب آپ لوگوں کے دماغ میں یہ سوال بھی آ ہی چکا ہوگا کہ پھر آخر اس لیڈر کا گھر کیسا تھا۔ تو ساتھیوں، گھر کچھ ایسا کہ اعظم گڑھ کے علاقے میں ہی ایک بنا پتائی والا گھر کہ جس میں کوئی بڑا گیٹ نہیں، نہ ہی گھر کے اوپر کوئی بڑا جھنڈا اور کوئی بڑا پوسٹر کہ جس میں وہ خود نظر آ رہے ہوں یا پھر پارٹی وغیرہ نظر آ رہی ہو۔ ہاں، ایک چھوٹا سا جھنڈا ضرور ہوا کرتا تھا، مگر وہ ان کا اپنا یا پارٹی کا نہیں بلکہ دیش کا ہوا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ نہ تو میں خود کمیشن کھاتا ہوں اور نہ ہی اس پورے کام کاج میں اپنے بچوں کو کھانے دوں گا۔ عالم بدی اعظمی صاحب کے بارے میں ایک اور مشہور چیز یہ بھی ہے کہ وہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے خود ہی جھاڑو لگایا کرتے تھے۔ ان کے اس عام سے گھر میں بھی جو ان سے ملنے والے لوگ پہنچا کرتے تھے تو واقعی ودھائکوں کے گھروں کی طرح وہاں پر نوکر چاکر نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ ان مہمانوں کو چائے دینے کے لیے بھی وہاں پر صرف ان کے بیٹے یا پھر پوتے ہی ہوا کرتے تھے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یو پی کے جس بڑے الیکشن میں ہر ودھائک اپنی سیٹ پر کروڑوں روپے خرچ کر دیتا ہے، وہیں دوسری طرف ایک عالم بدی اعظمی صاحب تھے کہ جو اسی بڑے الیکشن کو 3، 4 یا 5 لاکھ تک میں نپٹا دیا کرتے تھے۔ آپ میں سے ایسے لوگ کہ جن کو اندازہ نہیں ہے تو بتا دیں کہ اس سے کئی گنا زیادہ رقم تو آج کے دور میں کسی چھوٹے سے گاؤں کے پردھانی کے الیکشن میں خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ عالم بدی اعظمی صاحب کے اسی رتبے اور اسی سادگی کو دیکھ کر نہ صرف ملائم سنگھ یادو بلکہ اکھلیش یادو نے بھی منتری پد کا آفر دیا تھا، مگر عالم بدی صاحب نے اس آفر کو فوراً ٹھکرا دیا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایک بار میں منتری بن گیا پھر تو لکھنؤ کا ہو جاؤں گا، نظام آباد کا کہاں رہوں گا، اور اس کے بعد میرے نظام آباد کے جو لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا۔ ان ودھائک صاحب سے جڑا ہوا ایک مزیدار قصہ بھی کافی مشہور ہے جو اکثر بھارت کی راجنیتی میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک بار ملائم سنگھ یادو نے کہا تھا کہ عالم بدی بھائی ذرا کچھ ایسا بتائیے کہ اگر میں کروں تو پھر مجھ کو یہ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ سن کر عالم بدی صاحب نے فوراً جواب دیا کہ ہاں، ایک ایسا کام ہے کہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے تمام ودھائکوں، تمام منتریوں کو یہ آرڈر دیں کہ جو انسان بھی چناؤ جیتنے سے پہلے جس گھر میں رہا کرتا تھا وہ چناؤ جیتنے کے بعد بھی وہیں رہے گا، مطلب کوئی بنگلہ نہیں لے گا، کوئی کوٹھی نہیں لے گا، اور ہاں، گاڑی کے اوپر لال بتی بھی نہیں لگائے گا۔ یہ سنتے ہی ملائم سنگھ یادو بہت تیز ہنسے اور انہوں نے کہا کہ میں ایسا کر تو دوں مگر یہ سب کچھ ممکن کیسے ہوگا، کیونکہ آج کے دور میں تو ہر کوئی اسی بنگلے، اسی کوٹھی اور اسی لال بتی کی خاطر ہی چناؤ لڑتا ہے۔ دوستو، اتنی زیادہ عمر ہو جانے کے باوجود بھی، اتنے بزرگ ہو جانے کے باوجود بھی عالم بدی اعظمی صاحب کافی فٹ رہا کرتے تھے۔ اپنے پورے علاقے میں اکثر پیدل ہی گھومتے ہوئے دیکھے جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے لمبے وقت سے ان کی جو غذا تھی، مطلب دن بھر میں جو وہ کھایا کرتے تھے، وہ ان کے گھر والوں کے مطابق صرف 1-2 روٹی، 1-2 انڈے یا 1-2 دودھ کے گلاس ہی ہوا کرتے تھے۔ ان کا خود کا کہنا تھا کہ کم کھاؤ اور خوب پیدل چلو اور زیادہ سے زیادہ
पानी पियो, बस यही सेहत का राज है। फिलहाल जैसा कि हमने आपको बिल्कुल शुरू में ही बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही ये लेजेंडरी विधायक हमको छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मगर उनके जो कारनामे हैं, उनकी जो सादगी है, उनकी जो ईमानदारी है, वो उनको इतिहास के पन्नों से कभी भी जाने नहीं देगी। इसी के साथ आज की अपनी इस वीडियो को भी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।